السلام علیکم ناظرین، ہم نیوز کی رمضان کی خصوصی نشریات میں بہت بہت خوش آمدید۔ ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں صداقت علی عباسی صاحب۔ بہت شکریہ صداقت صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اور آپ سے تو پہلا سوال تو کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، ایک ہی سوال بنتا ہے کہ تعلق آپ کا مری سے ہے۔ مری سے تھوڑا سا اور آگے جائیں تو نتھیا گلی شروع ہو جاتا ہے، اور نتھیا گلی آتا ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو اب آپ کے علاقے والے جو ہیں لوگ اور آپ، روزہ ہے یا عید ہے آپ کی؟ میں نے کہا میں نے آنے سے پہلے ہی آپ کا پوچھا تھا، کیونکہ آپ تو میرا خیال ہے آپ کا ایک فیملی ون سائیڈ آف کی پشاور سے ہے۔ بالکل بالکل، مجھے تو شک تھا کہ آج آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہمیں بھی شک ہی ہو، مطلب ہمیں بھی آخر تک شک ہی رہتا ہے کہ کون کدھر عید کر رہا ہے، کس کو عید مبارک کہنی ہے۔ ہمارا تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے میں نے کیا نا نتھیا گلی والی سائیڈ پہ بھی میرا خیال ہے کہ آج روزہ ہے۔ اچھا، تو ہم تو بس اب کیا کریں، ہم تو مفتی منیب، اس وقت تو 3 فقہ ہیں، مفتی منیب، مفتی پوپل زئی اور مفتی فواد۔ تو ہم مفتی فواد والے ہیں، ہم نے کل کی عید کرنی ہے۔ نہیں تو آپ مفتی فواد والے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ خیبر پختونخوا جو حکومت ہے، گورنمنٹ ظاہرہ ہے تو پی ٹی آئی کی نا وہاں پہ، تو سوال وہاں پر مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ اکثر وہاں پر لوگ اپنے طور پر عید کر لیتے ہیں، پہلے پوپل زئی صاحب کو فالو کرتے کرتے عید کر لیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی۔ کل جو ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا، اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے روزہ رکھنا اناؤنس کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو یعنی کہ ہمارے آج 29 روزے ہیں، انہوں نے 28ویں پر عید اناؤنس کر دی ہے۔ وہ بڑی، مجھے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں خاص کر یہ ہزارہ بیلٹ سے کہ جی یہ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ تو اب مجھے نہیں پتا، میں ایم ناٹ این ایکسپرٹ کہ میں اس سبجیکٹ پہ بول سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن بہرحال ایشو تو ہے یہ، اور اس کو لیکن سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ کی ایک طرح سے اپنی پارٹی نے فواد چودھری کو تو بالکل ہی نیگیٹ کر دیا نا، کہ مطلب نہیں، اصل میں پتہ کیا، یہ کوئی حکومتی ایشو ہے نہیں، یہ مذہب کا ایشو ہے، ایمان کا ایشو ہے۔ سائنس کا ہے یا نہیں؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایشو، سائنس کا تو ہے، میں تو سمجھتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب اگر آپ کے علاقے کے ایک کلچر ہے، سارے لوگ عید کرتے ہیں، تو اس وقت پھر کرنی پڑی جاتی ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ مذہب میں جاتا، لیکن اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے ایک بات کی، ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی نتھیا گلی والی سائڈ کی، ہم نے بہت ایکسٹرا آرڈنری ارینجمنٹس کیے ہیں عید اور اس کے بعد مری اور نتھیا گلی کے لیے۔ اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو وہ بہت، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب عید پہ بہت زیادہ ٹورسٹ، تو آج کل میں نے ایڈمنسٹریشن سے ڈی سی راولپنڈی، جو آپ کے ڈی سی او ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، سی پی او، ان سے ایک ملاقات کی۔ پہلے میں نے مری میں کی، میں نے کہا اس دفعہ ہم نے نئے پاکستان میں نا ٹورسٹ کو میکسیمم ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ ٹورسٹ کو کیا سپورٹ کرنا صداقت صاحب؟ مری کی جو مال روڈ ہے، اب آپ بات کریں نا، میں بات کریں۔ ہاں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جواب دے دیں، لیکن سوال صرف سن لیں۔ مری کی مال روڈ ہے نا، تو میں جب آخری دفعہ مری گئی، اور یہ میں اپنا بتا رہی ہوں، اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، کسی اور کا سنا ہوا نہیں بتا رہی۔ ہم مال روڈ گئے، اب ظاہر ہے آپ نے واش روم جانا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ فیملی ہے، ہمارے ساتھ بزرگ تھے، انہوں نے واش روم جانا تھا۔ اب ہم ان کو ایک ریسٹورانٹ میں لے گئے، اس ریسٹورنٹ والے نے کہا نہیں نہیں ہمارا تو واش روم ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے۔ وہ چاہتا ایکچولی بہانے کرتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہے کہ جب تک اگر آپ آرڈر نہیں کر رہے، یا اچھا چھوٹی دکانوں والے، یہ تو چلے ریسٹورنٹ ہے، اور بڑا میں نام لوں گی تو پھر وہ مائنڈ کر جائیں گے، بڑا اچھا بڑا ریسٹورنٹ، سیڑھیاں چڑھیں تو اوپر والے فلور پہ ان کا بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے۔ اب اگر آپ جاتے رہتے ہیں تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا، میرے سارے ووٹر، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو انہوں نے نا اندر ہی نہیں گھسنے دیا ہمیں۔ میں آپ کو بتاؤں پہلی بات اس کا جواب، ہم نے 21 واش روم اپروو کر دیے ہیں گورنمنٹ کے، جو مال روڈ پہ اور نیچے سائڈز پہ جو بنیں گے، اور وہ ابھی ہمارا خیال تھا کہ رمضان میں ہی بن جاتے، لیکن وہ ارینجمنٹس کا کوئی ایشو رہا، اس دفعہ سنو فال بھی لیٹ ہوئی تو وہ لمبی رہی، اس لیے وہ نہیں کر سکے۔ لیکن اس جو آپ کا یہ سمر ہے، اس سیزن میں وہ بننے جا رہے ہیں 21 واش روم مال روڈ پہ، اور آگے پیچھے لیڈیز اور جینٹس کے الگ الگ۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی کل سے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 12 میں ٹریفک جیم ہوتی تھی، ابھی میں نے اسلام آباد کی آئی جی صاحب کو خط لکھا ہے کہ جی آپ وہ، کیونکہ اسلام آباد میں جو 10% لوگ رہ جاتے ہیں عید پہ، وہ مری کا رخ کر لیتے ہیں۔ بہت، یعنی ہم نے اندازہ لگایا کہ تقریباً کوئی 10 لاکھ لوگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 5 دنوں میں، 1 ملین۔ جی، اس حوالے سے میں نے جو وہاں کی ہوٹل انڈسٹری ہے ان کو آن بورڈ کر لیا۔ آپ کا میں بتاتا ہوں کون کون، ٹھیک ہے، سی پی او جو ہوتے ہیں آپ کے سٹی ٹریفک پولیس آفیسر، سی ٹی او ٹریفک والے، ٹریفک والوں نے کوئی 350 بندہ بھیجا ہے جو ٹریفک مینیج کرے گا۔ آپ کا سول ڈیفینس، جہاں لوگوں کو کسی کو خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے وہ کرے گا۔ آپ کی 5 سپاٹ تھے مری میں 1122 ریسکیو کے، 12 کر دیے۔ ظاہر حادثات بھی ہو جاتے ہیں، خدا نہ خاصا جتنا ہسپتال تھے سب کے عملے کی چھٹیاں کینسل کر دی مری میں۔ یہاں پنڈی سے ایکسپرٹس بھیجے ڈاکٹر اسپیشل ڈیوٹی پہ،
اس کے علاوہ ڈاکٹر جانے کو مان گئے نہیں, وہ خوشی سے. اچھا نہیں, وہ چھٹیاں مری جانے کے لیے سارے تھے. آپ لوگوں کی نہیں سنیں, بڑا شکر لگا. کل ہم وہاں میٹنگ میں تھے تو میں نے کہا جی کون کون عید مری میں کرے گا, تو سارے ہی خوش تھے کہ ہم فیملی سمیت جائیں گے, ایک دن ہم ڈیوٹی کریں گے, باقی وہاں فیملی سے عید کریں گے. تو آپ کے سی پی او صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی میں بھی ایک دن کروں گا, ایک دن آپ کے ڈی سی راولپنڈی نے کرنا ہے, اسی طرح جو آپ کے ہیلتھ کے افسر. تو کہنے کی بات ہے اس دفعہ آپ کے چینل کے ذریعے آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ عید میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈے سنڈے تک عید وہاں ہوگی, آپ آئیں. لیکن آپ اس دفعہ نیا پاکستان آپ دیکھیں. چلیں اتنا, لیکن کھلے عام آپ انویٹیشن دے رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, بہت مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. مطلب آپ نے میجرز تو گنوا دیے, میں نے آپ کو بتا دیا نا, ہسپتال, سول ڈیفینس, پانی, آپ کی پولیس, ٹریفک پولیس اینڈ واٹ ناٹ, ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو بڑے ہائیسٹ لیول سے. اچھا, اور یہ کون کون سے علاقوں میں؟ یہ آپ کا پورا مری, جو بیسیکلی مسئلہ کیا آتا ہے, یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو بارکوں میں ہی, اور پولیس والے اتنے ہوتے ہیں وہ چیکنگ میں ہی بہت رش پڑ جاتی ہے. ادھر ہم نے کہا کہ بندے زیادہ کریں گے. اس کے بعد آپ کی ایکسپریس وے جاتی ہے مری, پتریاٹا, اور یہ آپ کی جو پرانی روڈ جاتی ہے مری اور ایوبیا باڑیاں تک تو ہمارا کنٹرول ہے, وہاں تک تو ہم انشور کریں گے. عاطف صاحب, جو عاطف خان صاحب, انہوں نے آگے بڑا کمٹ کیا کہ آج کل تو وہ بڑی سیر ویر کر رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں. وہ تفریح کر رہے ہیں, ہم تفریح کروا رہے ہیں, بیکاز ہماری پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ پاکستان ول بی اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن فار لوکلز اینڈ فار فارنرز انشاءاللہ سون. اس کے لیے ہمارا جو اویلیبل ہے, ہم نے کوشش کی, ہاں صفائی والوں کو اور راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کو ڈیوٹی لگائی کہ وہ ایکسٹرا وہاں پہ صفائی کریں. آپ نے کوشش کی ہے کہ جو آپ نے پچھلے علاقے میں پچھلے عرصے میں بدنام کیا ہے, ہم اتنی نیک نامی کمائیں گے انشاءاللہ. نہیں بدنام تو خیر کیا ہی کیا, لوگوں نے کوشش کی ہے, لوگوں نے کچھ کہا کہ جی مری میں تنگ کرتے ہیں کچھ. ہاں میں یہی پوچھنے والی تھی کہ اگر اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. بے شک آپ نے کیا ہو میجر, اس کے حوالے سے میجرمنٹس لی ہوں, لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بات کا گلہ آ سکتا ہے. پہلی بات ہے تنگ کرنے والی, یہ کوئی ٹرائبل ایریا تو ہے نہیں کہ جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. پولیس ہے وہاں پہ, اور ہم نے ایکسٹرا سٹاف بڑھا دیا. تقریباً ہر آدھے کلومیٹر پہ آپ کو گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی بندہ نظر آئے گا, وہ سول ڈیفینس کا ہو, وہ 1122 کا ہو, وہ پولیس کا ہو, یا ٹریفک پولیس. اب میں بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ جو لوگوں کو شکوہ تھا, ایک شکوہ ابھی بھی رہ جائے گا. اچھا وہ کیا؟ وہ ذرا پیسے زیادہ لینے والا, اس پہ ہم جو پیسے زیادہ لیتے ہیں وہاں پہ. لیکن یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے, ہوٹلز ہیں جتنے 500 550 ہوٹلز ہیں رہائش والے, جب وہ بک ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا میں جہاں مرضی دیکھ لیں, آپ مکہ مدینہ جائیں تو سیزن میں زیادہ ریٹس ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل فینومنا ہے. لیکن وہ جو تنگ کرنے والا وہ چیز ہے, ہم نے سارے جو گائیڈ تھے ان کو یونیفارم پہنا دیا, ان کی رجسٹریشن کر لی. اب ویسے کوئی اگر بندہ آپ کو انٹر کرے, آپ کو اس کو انٹرٹین نہ کرے, تو یہ جو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہم ٹی وی کا, کیونکہ یہ پبلک کے انٹرسٹ کی بات ہے. کسی ایک کمپنی, کسی ایک وہ نہیں کر رہے. پاکستان ہے, پاکستان کے لوگ ہیں, جہاں جہاں جائیں عید پہ خوش ہونے جائیں گے, اور انشاءاللہ شفا آپ کے ذریعے میں آپ کے ٹویٹ کا انتظار کروں گا. تیسرے چوتھے دن عید کے نا اگر کوئی ویڈیو وغیرہ کچھ نہ آئی, دیکھیں اللہ نہ کرے جو کوئی حادثاتی طور پہ, میں نے ابھی عمر ایوب صاحب کو بھی لیٹر لکھا کہ ہمیں بجلی جو ہے, آپ نے 3 دن کی لوڈ شیڈنگ کا, ہمیں 5 دن کی لوڈ شیڈنگ کا دیں, اور ایکسٹرا سپیئر اکوپمنٹ دیں. خدا نہ خواستہ کچھ لوگ آگے بھی رہ جاتے ہیں, ضروری نہیں ہے تیسرے دن. نہیں, ہمیں 3 دن نہیں, ہم نے عید کے 3 دن اور سیٹرڈے سنڈے ہمارا زیادہ رش ہوگا. وہ پورا ویکنڈ تک ہم انشاءاللہ اس کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور صفائی وغیرہ کا بھی خیال, صفائی وغیرہ کا بھی خیال ہم رکھیں گے. خدا را جو آپ لوگ آتے ہیں وہ آپ کا مری کو کوڑا دان نہ سمجھیں, مطلب مری کو بالکل کوڑا دان نہ سمجھیں, اور اس چیز کا احساس کریں کہ یہ وہ علاقے ہیں ہمارے ملک کے جہاں پر دنیا جو ہے وہ آتی ہے دیکھنے. ہمارے علاقے آپ کو صفائی والوں کے جگہ جگہ بینر لگے ہوئے نظر آئیں گے, ٹریفک پولیس کے, پولین کے, جی, کہ وہ ڈسٹ بنس ابھی ہم نے شاید رکھے نہیں ہیں, لیکن عملے کی زیادہ 24 آورز کو سب کو کر دیا ہے. میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ بہت بڑی تبدیلی ہے, لیکن ایک سینسٹائزڈ ہے ہر چیز, ہر ڈپارٹمنٹ, کہ کوئی چھٹی پہ نہ ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں عملہ نہیں ہوگا, ہر جگہ پہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود امید ہے کہ ہماری پولیس ہمارا رکھے گی وہ لحاظ, اور لوگ بھی لحاظ رکھیں گے, کیونکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا آپ کا میڈیا کا کام ہے, کہ کیسے آپ جا کے جاتے ہیں تو اس ایریا کو یوزیبل بنائیں, صاف ستھرا رکھیں, اور لوگ بھی آئیں اور ان کو علاقے سے وہ اس طرح کی محبت رہے. بالکل بالکل. تو یہ مری کے حوالے سے یعنی کہ ہم امید رکھیں مری بھی ہے. ہمارا ایک نیا ٹورسٹ اسپاٹ بن رہا ہے کوٹلی ستیاں, وہ بھی ان دا فیز آف ڈیولپمنٹ ہے. جو لوگ بالکل خالی نیچرل بیوٹی دیکھنا جا رہے ہیں, وہ کوٹلی ستیاں یہاں سے کتنی گھنٹے کی وہی مری کے برابر ہے. اچھا 50 منٹ, 1 گھنٹہ میکسیمم لگے گا آپ کو. آپ کو جنگلات, پانی, ہر چیز نظر آئے گی. اس روڈ پہ بھی
ایک یہ نیا روٹ ہے کرور والی سائٹ پہ، بہت ہی خوبصورت، یہ سملی ڈیم کے پاس بہت ہی خوبصورت سائٹس ہیں. پھر آپ کا یہ مری ایکسپریس وے ہے، پھر اولڈ مری کی روڈ ہے، اور پھر آپ آگے نتھیا گلی بھی جائیں. ہم تو کہیں گے پہلے تاکہ ہمارا مقابلہ نتھیا گلی سے اس دفعہ ہے، کیونکہ جتنا ہمارے امیر لوگ ہیں نتھیا گلی پہنچ جاتے ہیں، جتنا ہمارے مڈل کلاس لوگ ہیں وہ مری تک جاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے کوشش کیا. اور ایک اور خوشخبری سناؤ، مری میں ہم انشاءاللہ اس سیزن کے اینڈ پہ مال روڈ 2 بھی بنا رہے ہیں. اچھا جی، جس میں فوڈ اسٹریٹ بھی ہوگی اور ایسا ایریا ہوگا جہاں ہم کوشش کریں گے کہ ہر چیز پہلے سے ہی کنٹرول ہو، تاکہ پہلے سے ہی پلانڈ ہو. ہاں پلانڈ ہو، تاکہ وہ جو چیزیں بعد میں اپیئر کر جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں پھر ان کو ختم کرنا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ مری میں جو پارکنگ کا ایشو ہے اس پہ میری چیف سیکرٹری پنجاب سے میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے ایک پلان بنایا ہوا، ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا بیکاز لوکل لوگ پھر ذرا دے وڈ وانٹ کنسیشن لے لینے کی کوشش کریں گے، وہ ہم دینا نہیں چاہ رہے. ایک وہ اور ایک مال روڈ 2 مری میں وہ پلان کریں تاکہ جو لوگ آپ کی طرح کے ہائی فائی لوگ جائیں ان کو ہائی فائی مال روڈ بھی ملے، بیکاز وہ دوسرا بہت کنجسٹڈ ہو گیا. اچھا دوسرا بہت کنجسٹڈ ہو گیا اور پلان نہیں تھا اس وقت. پلان نہیں تھا اور درمیان میں ایک 2-3 سال اتنی اس میں کنسٹرکشن ہو گئی ہے کہ وہ جو اصل بیوٹی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ اس میں وہ کم ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ وہاں جانا چاہیں وہ اویلیبل ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جہاں ایسی جگہ یہ بنا رہے ہیں جہاں پہ آپ کی ٹریفک اور پارکنگ کا بھی ایشو نہ ہو وہ بھی ہم ارینج کریں، اور آپ کو ایک ایسی جگہ جہاں پہ انٹرنیشنل فوڈ چینز زیادہ ہوں اور لوگوں کو آنے جانے میں ٹائم بھی نہ لگے. تو وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں تاکہ عید پہ آپ کو جاتے ہیں پیر سوا بھی جائیں، لیکن یہاں بہت رش ہو جاتا ہے. تو مری آپ جو ہی یہاں سے بارکاؤ سے آگے جائیں گے تو آپ کو ہر طرف انشاءاللہ خوبصورتی اور بہتری نظر آئے گی. تو آپ کے چینل کے ذریعے آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ چلیں ضرور انشاءاللہ ہم چکر لگائیں گے. اچھا عباسی صاحب اب میں واپس آؤں گی اس ایشو پہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، چودھری صاحب کا جو تیسرا یعنی کہ 3 اب دھڑے ہیں نا چاند دیکھنے، چاند بھی نظر کسی کو نہیں آتا، 3 فکے ہو گئے. تو پوپل زئی صاحب کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عادت سے ہم واقف ہیں، اور مفتی منیب صاحب کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی عادت سے ہم ایک طرح سے واقف ہیں. فواد چودھری صاحب کا تو بڑا ایک اچھا اقدام تھا اور کوشش ان کی یہ تھی کہ یونائٹ کر دیں پورے پاکستان کو اور ایک ہی عید ہو، لیکن انہوں نے ساتھ ہماری پروگرام پہ یہ بھی کہا کہ امپلیمنٹیشن بائی فورس نہیں کرائیں گے، ہم بتا دیں گے، کیلنڈر دے دیں گے، اور جو ہمارے پھر ظاہر رویت ہلال کمیٹی ہے یا باقی سب لوگ ہیں وہ دیکھیں ضرور چاند، لیکن کیلنڈر ہم نے دے دیا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اس بات پہ کنونس کر لیں کہ بھائی کر لو ہمارے ساتھ عید، کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو آپ کی پارٹی میں بھی، مطلب باقی علماء حضرات کی اگر ہم بات کریں وہ تو مخالفت کر ہی رہے ہیں کہ سائنس کہاں سے لے آئے ہیں آپ اور ہمارا کام ہے، آپ کا تو نہیں ہے، لیکن آپ کی پارٹی بھی جو ہے نا اب وہ فواد چودھری صاحب کے کچھ خلاف ایک طرح سے کیا پتہ نہیں اب کیا گیم میں کھیل رہی ہے، اسکیمنگ کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے. ایک بات تو فواد صاحب کی ماننی پڑے گی، جو ان کے چاہے مخالف ہیں یا ان کے دوست ہیں ان کو خبروں میں رہنا اور خبریں بنانا آتا ہے. فواد صاحب کو وہ جہاں جاتے ہیں نا he makes his presence felt لیکن یہ تو everywhere. ہمیں ہاں وہ تو ہے، لیکن یہ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی ان کو تنگ کر رہی ہے. نہیں یہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ان کا خیال تھا کہ لوگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جائیں گے، اب فواد صاحب گم ہو جائیں گے. خالی جو فواد صاحب پہ لطیفے آتے ہیں نا، جو ان پہ لطیفے آتے ہیں نا، یہ بھی ایک شخص کی پاپولیرٹی کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو فوز اینڈ فرینڈز سارے یاد رکھیں ہر معاملے میں. اور یہ مجھے اس دن گیا تو وہ انجوائے کر رہے تھے، کہتا میں صبح سویرے مجھے آتے ہیں اور کبھی کبھی تو مجھے خان صاحب بھی بھیجتے ہیں. یہ دیکھو تمہارے نہیں خان صاحب تو بھیجتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ رات گئے مطلب 11:30 پونے 12 بجے آپ کی کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اچانک آ جاتی ہے ٹی وی پہ اور اناؤنس کر دیتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوپل زئی صاحب کو بنا دیں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی. لیکن وہ شوکت یوسف زئی نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہا، نہیں انہوں نے یہ بار بار کہا کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اٹھا کے تو لیکن چلیں ٹھیک ہے وہ پوپل زئی صاحب والی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ان کی پرسنل تھی، لیکن جو اعلان کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کل عید منائے گی، یعنی کہ آج جو منایا انہوں نے عید، تو وہ اعلان تو ظاہر ہے پوری پارٹی کے وہاں پر کے پی کے مشاورت سے ہوگا. شوکت یوسف زئی کا اکیلے کا تو فیصلہ نہیں ہے نا. عرصہ ہوتا رہا ہمارے کے پی کے میں جو بھی گورنمنٹ رہی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی رہی یا ایک دفعہ اے این پی کی بھی تھی، ایم ایم اے کی بھی تھی، تو وہ میرا خیال ہے کہ جب آپ نے روزہ اس طرح رکھا ہے تو اصولاً آپ کو عید پہلے نہیں کرنی چاہیے. اچھا اور ابھی مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کان میں کہ شوکت یوسف زئی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم خان صاحب سے مشاورت کر کے یہ اعلان کیا ہے کل کہ آج عید ہوگی. وہ اگر انہوں نے اعلان بھی کیا ہے تو وہ پچھلا پھر اعلان کے بارے میں کیا ہوگا وہ تو دیکھیں نا، میں نے کہا مطلب روزے تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رکھے. لوگوں کی اکثریت مذہبی ایشو پہ ان کو ان کے کسی عمل کو روکنا مناسب نہیں ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہے پرماننٹلی کہہ دیں کہ جی پوپل زئی صاحب
یا پشاور یا ایون کے پی میں جہاں جہاں ان کی بات مانی جاتی ہے اس کا کوئی فیصلہ کر لیں. یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ پورے پاکستان میں باقی جگہ بھی علماء ہیں. ایک طرح سے لوگوں نے اب اچھا. اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی کل ٹویٹر بھی بڑا ایکٹیو تھا. ظاہر ہے کے پی میں اعلان ہو جائے عید کا تو ٹویٹر نے تو آگ لگ جاتی ہے ٹویٹر پہ. تو کل نا سب نے فواد چودھری صاحب کو بڑا ہی کرٹیسائز کیا اور دیگر جماعتوں نے تو کیا ہی, لیکن ساتھ صرف فواد چودھری صاحب کو ہی نہیں کیا, پی ٹی آئی کو کیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک فیڈرل منسٹر ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ عید ایک کرائے اور دوسری طرف پروونشل گورنمنٹ ہے ایک ہی پارٹی کی جو کہ اسی کے خلاف لگ گئے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے. ٹویٹر پہ غلط ہے. فواد چودھری صاحب جو سینیٹر سعید غنی صاحب نے بھی انہوں نے بھی کہا فواد چودھری صاحب جو کوشش کر رہے ہیں وہ ایک پریمپٹیو میجر تھا, لیکن جب تک اس پہ سارے سٹیک ہولڈرز, علماء, آپ کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل وہ اس پہ آ نہ جائے. فواد کا آئیڈیا کوئی اس سال کے لیے نہیں تھا. دیٹ از اے لانگ ٹرم آئیڈیا, اور آئیڈیا کو پہلے اپنے اپروو کرنا ہے پھر امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ فواد کا آئیڈیا کو ختم ہو گیا یا وہ ضائع کر دیا ہم نے. ان کا آئیڈیا ایک ٹائم پہ آیا اور اس ٹائم کے بعد اب فواد صاحب کا آئیڈیا پہ بیٹھ کے پورا سال ڈسکشن کریں. اور وہ کیا وجہ ہے کہ نہ محرم پہ مسئلہ ہوتا ہے, نہ ربیع الاول پہ ہوتا ہے, نہ کبھی ہوتا ہے, صرف ایون اس پہ بھی نہیں, قربانی والے پہ نہیں ہوتا, عید الفطر پہ ہوتا ہے. پھر ایک اور بات میری یہ ذاتی رائے ہے, میں بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں, کہ سعودی عرب کے ساتھ وہاں کی جاتی ہے جہاں ان کا اپنا کوئی میکنزم نہیں ہے. جیسے یو کے ہو گیا, یو ایس ان کا اپنا میکنزم نہیں ہے. لیکن اگر آپ مذہب کے بات پہ آئیں تو کیا آپ سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں؟ جب وہ رکھتے ہیں رکھ لیا کریں, بولتے ہیں کھول لیا. نہیں, انہوں نے کہا نا اپنے علاقے میں چاند دیکھو. سنیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر سعودی عرب والے جب روزہ رکھتے ہیں ہم تو اس وقت تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سوری, ہم تو الٹا, ہم ان کا بعد میں ہوتا ہے. ہم تو اس وقت ہمارا سورج نکلا ہوتا ہے, اور جب ہم روزہ کھولتے ہیں وہاں اثر ہوتی ہے. تو ہم ان کے ساتھ اگر دن کا حساب, سورج کا حساب نہیں رکھتے تو چاند کا حساب بھی ان کے نہیں رکھ سکتے, نہیں بنتا. یہ بات سب کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اس لحاظ سے فواد کی بات میں وزن ہے. اور پھر جو وہ بات کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی توپیں جو آپ جن سے آپ چاند دیکھتے ہیں وہ اگر دوربین. میں آپ کو یہاں سے روکوں گی, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عبدالخالق صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام, شور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. عبدالخالق صاحب سنائیے, رمضان کیسا تھا آپ کا؟ جی بہت اچھا گزرا, جی بہت اچھا گزرا, لیکن تھوڑا ڈسٹرب ہو گئے ہیں. یہ جو ہمارے پاکستان کی تاریخ کا جو یہ واقعہ پہلا واقعہ آیا ہے کہ اس میں 28 روزوں پہ عید کر رہے ہیں. یہ نہیں سر, پہلا کہاں آیا. ہماری تو تاریخ, آپ کے پی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہماری تو ساری عیدیں جو ہیں اسی طرح متنازع ہی ہوتی رہی ہیں. آلموسٹ 29 پہ تو ہوتا تھا نا, لیکن آج اس طرح تو بالکل ہی آپ نے 28 پہ کرا دیا. یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے. میرے بھائی بیٹھے ہیں, ہم نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو, سپورٹ کیا ہے, میرے بھائی بیٹھے ہیں, بڑے دعوے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے نیا پاکستان کی بنیاد جو ہے کے پی میں زیادہ اسٹرانگلی رکھی گئی ہو نا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میرے بھائی ہیں, یہ اب ایسا بیٹھے ہیں, بڑے دعوے کر رہے ہیں, مری میں ایسا ہوگا ایسا ہو, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے یار ملک پہ, کم از کم انصاف اور اس کی ہونا چاہیے کہ عید تو کم از کم صحیح کرائے نا. یہ تو بہت غلط بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ اس پہ کمزوری حکومت کی ہے. عمران خان صاحب کو سٹینڈ لینا چاہیے, وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ہم نے سپورٹ کیا ہے, انہیں سٹینڈ لینا چاہیے کہ ایسا کام نہ ہو کم از کم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالخالق صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر لوگ ذرا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ مذہبی جذبات بھی ہیں. بالکل ہے, آپ اگر جو لوگوں کو آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی ان سے آپ بات کریں نا, وہ نہیں مانتے, ٹوٹلی کنونسڈ کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی مفتی منیب صاحب نے ہماری شہادتیں نہیں لی, کے پی والوں کی شہادتیں نہیں لی. وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور جو کوئی اس گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے, یا مذہبی حکومتیں بھی آئیں تو وہ بھی نہیں کرا سکی. تو کہنے کی بات, مذہبی حکومت کہاں آئی سر؟ نہیں, جب مذہبی حکومت کے پی کے میں ایم ایم اے کی تھی, ایم ایم اے کی تھی, تو تب بھی یہ نہیں کروا سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل ایک ہی تھا, جب پچھلے 1-2 سالوں تک پوپل زئی صاحب کو باہر بھیج دیتے تھے نا, تو عید ایک ہوتی تھی. آپ لوگ بھی اس پہ کچھ سوچیں. عمرہ کروانا نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ مینجمنٹ اس کے مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ جب مذہبی طور پہ کنونسڈ ہوں, پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی مسئلہ ہے. لیکن یہاں پاکستان میں, جہاں پاکستان کا مطلب ادر دین کے پی کے میں, جہاں پہ بتایا وہاں پہ عید تو اسی طرح منائی جا رہی ہے, لیکن وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے. اور جیسے آپ کو میں بتاؤں, پتہ نہیں آپ کو لوگ کہتے ہیں, ہماری اس وقت فیڈرل حکومت میں ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کی بڑی اکثریت, بہت تعداد ہے سر. آپ کے آدھے منسٹر جو ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے نا, اس کی جو آفیشیل زبان ہے پشتو ہے. ہاں, اور ہم لوکل جو ہیں, یہاں کے لوکل, ہم فیل کرتے ہیں یار ہمیں بھی پتہ ہے یار کیا بات کریں. تو ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے, یہ بہت اچھی. اور میں کہتا ہوں کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں بڑا پازیٹیو اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. کوئی بندہ کہے کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ کوئی پشتون کو, کمیونٹی کو کوئی حق مارنے کی کوشش. دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں, ایک سیکنڈ, یہ بات آپ سے میں لیتی ہوں. ہمارے ساتھ فوزیہ صاحبہ ہیں واکنڈ سے. السلام علیکم فوزیہ.
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं क्या हाल है, फौजिया? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए। शुक्र है अल्लाह का, पूरा रमजान कोशिश करते हैं कार मिलाने की, अल्लाह का शुक्र है आज मिल गई। अच्छा, बस क्या करें फौजिया, माजरत ख्वाह है इस चीज़ के लिए कि बहुत से लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं मिलती। तो बताइए कैसा था रमजान? अच्छा रहा पूरा रमजान, हमने एंजॉय किया, बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखा आपके प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया। बस हमारे लिए भी एक लर्निंग का वक्त भी था, हमने भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। बताइए फौजिया कि कौन सी कोई ऐसी अच्छी चीज़ है जो आपने रमज़ान में तहिया किया कि अब आप पूरा साल करेंगी? मैंने सेक्रीफाइस करना सीखा है इस रमजान में कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो आस पास हमसे कम हैं लोग, उनकी भी मदद की जाए जी, और की भी है इंशाल्लाह। यानी अगर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से उनको दी है। तो बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फौजिया, बहुत खूबसूरत बात की आपने। सदाकत साहब जी बताइए पश्तून के बारे में आप। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस इलाके में भी, जिस जगह पर भी जाएँ जहाँ किसी भी कम्युनिटी की अक़लियत होती है तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट हो ही जाते हैं। वो अगर आप खालिस पश्तून, अब जहाँ पे आबादी है वहाँ कोई पंजाबी हो या कोई बलोची हो या सिंधु, वो नेचुरली एक बात होती है, वो फील करता है। अदरवाइज़ मैं तो नहीं समझता कि मैं जब पढ़ा हूँ तो मेरे अक्सरियत दोस्त जो थे वो पश्तून थे। अभी हमने पॉलिटिक्स की है तो हमने तो सारी पॉलिटिक्स ही KP की है। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि इस माशरे में और इस दौर में आप आके ज़ुबान पे या रंगो नस्ल पे या किसी क्लास और क्रीड पे अगर तासुब करें, और उस वक्त जब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे ऐसे महाज बाहर वालों ने खोले हुए हैं, ये चीज़ जो है ये आप जैसे लोगों को, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो शायद आई डोंट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, तो कोई मजबूरी हो जाती है। तो मैं अक्सर कहता हूँ जो मेरे पश्तून दोस्त हैं, आपकी तरह के जो लोग हैं, कि आप इस इशू पे बोलेंगे तो अच्छा। हमने असेंबली में भी तकारीर जितनी कराते हैं उनसे कराते हैं ताकि वो एक उनको अपनाइयत एहसास हो, ताकि बात ये नहीं होती मैं अगर कोई बात करूँगा तो शायद वो आपको नागवार भी गुजर सकती है, लेकिन जब आप बात करेंगी ना तो वो आप यू बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ जो तस्सब है ना, चाहे वो पंजाबियों का है, चाहे सिंधियों का है, बलोचियों का, पठानों का, या किसी भी ज़ात का, उसको हमने ख़त्म करके ना, हमने पहले पाकिस्तानी बनना है और फिर मतलब पहले मुसलमान, फिर पाकिस्तानी, फिर हम आगे किसी और ज़ात या पात या बरादरी या कोई ज़ुबान या कोई फ़िरके की बात बाद में करनी है। ये बड़ा ज़रूरी है रमज़ान में। मैं आपसे, और आखिरी रमज़ान में, अब तो आखिरी है, आखिरी रोज़ा, मुझे लगता है आखिरी रोज़े पे ये पाकिस्तानी एक चीज़ की कमिटमेंट दें कि हमने तासुब जो है ना वो मेरिट का कत्ल है। तो कभी भी वोट देने में या कोई फैसला करने में कभी तासुब से काम ना लें। मेरिट लफ्ज़ आपने बता दिया, मेरे जहन में डाल दिया। एक मेरिट पे भी सवाल एक पूछते हैं आपसे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी महमूद साहब फरमाइए। जी मेरा नाम महमूद है, लाहौर से बोल रहा हूँ जी। जी जी। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है और सदाकत अब्बासी साहब बैठे हैं जी। ये ट्रैफिक के हवाले से एक प्रपोजल देनी थी कि ये जो इतनी ट्रैफिक मरी जाती है छुट्टियों में, तो इसकी कोई मैनेजमेंट का सोचा जाए। ये इनको अगर आप ट्रैफिक को 12 को रोक के तो उनको बसों के जरिए वहाँ मरी ले जाया करें और शहर को आके ले आया करें, तो उससे ये ट्रैफिक का जो इशू है, गाड़ी का इशू है, वो कम हो सकता है। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है बहुत। जी आपके आइडिया पे हमने काम किया है, इस पे वर्क किया है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बताऊं जब फैमिलीज जाती है, हमने इस पे बहुत बहस की है। फैमिलीज जाती हैं तो फैमिलीज की गाड़ी उनका पूरा घर होता है, उनमें बच्चों की चीज़ें, उनके 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 वो क्या होते हैं जिसमें वो दूध पीते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, फीडर्स एंड बाकी चीज़ें। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मरी शहर के अंदर 4 से 4,500 गाड़ी खड़े करने का एक प्लान है जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और के मेरे दरमियान एक मीटिंग में डिस्कस हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस दफ़ा मैंने बताया आपको कि बड़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस पूरा ज़िला रावलपिंडी की, उनका फोकस मरी है कि आप लोग लाहौर से और पंजाब से और सिंध से, बलूचिस्तान से जो लोग आएंगे, KP से काम चाहते हैं कि उनके अपने बहुत सारे टूरिज्म एरिया है, तो इधर से आएंगे। आपको इंशाल्लाह इस दफ़ा बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि अभी भी हमारे जितने अफसरान हैं ज़िला रावलपिंडी के, वो इसी बात पे फोकस किए हैं और वो एक्सपर्ट हैं कि ट्रैफिक का फ़्लो भी इंश्योर करें। और इस दफ़ा इंशाल्लाह आपको कोई हुल्लड़बाजी, कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि 100% लोग जो मरी जा रहे हैं वो मरी पहुंच सकें। हमने 4 रूट प्लान किए हुए, अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा ट्रैफिक हुई तो एक नया रूट भी है जो हम करोर की साइड से निकालेंगे, जिसमें लोगों को पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद साहब कॉल करने का। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ हैं जी वसीम साहब हैं।
آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. اور ہاں بالکل جو ہم بات کر رہے تھے پشتونوں کے حوالے سے, میں ہمیشہ مجھ سے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں اور وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, میرے ہی اپنے پشتون بھائی بہن بھی ناراض ہو جاتے ہیں جب میں کوئی ایسی ٹویٹ کر دوں. اور ناظرین میں کہنا یہاں پہ صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک زمانے میں بالکل جانتی ہوں, اور یہ بات ہمارے پنجاب کے لیڈرز ہوں, سندھ کے لیڈران ہوں, سب مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شاید کوئی زیادتی ظلم ہوا بھی ہوگا پشتونوں کے ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں, بہت بدل گئی ہیں. آپ کی جس طرح سے صداقت صاحب نے بتایا, آپ کی آدھی فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ پشتونوں کی ہے, اس میں آفریدی ہیں, اس میں دورانی ہیں, اس میں خان ہیں, اس میں یوسف زئی ہیں, اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی محسود ہیں اس میں, تو پشتون ہیں وہ سارے. اور اگر کبھی کوئی زیادتی ہوئی ہو تو اب تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی فیڈرل کیبنٹ ہو, آپ کا جو وزیر اعظم ہے آپ کے ملک کے وہ آدھے پٹھان ہیں, وزیرستان کی ان کی والدہ ہیں, تو اب تو میرا خیال ہے کہ, اور جتنے چکر وہ میرا خیال ہے جتنے فاٹا میں لگا چکے ہیں ان کی اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ہے, اور جتنی پشتونوں کی اٹیچمنٹ کسی ایک لیڈر سے ہے, وہ بندہ آج پرائم منسٹر ہے جس نے آپ کے پشتونوں کے ایشو, چاہے وہ ڈرون اٹیکس ہوں, چاہے کوئی وار آن ٹیرر ہو, اس وقت تو آپ کے یعنی محبت میں ان کو دنیا نے کہا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں. اور جتنا کوئی آدمی یہ جو آپ کا جو فاٹا کی بیلٹ جو اب کے پی کے بنا ہے وہ گیا ہے, جتنا وہ پیدل پھرا ہے, اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے نیچے ابھی پشتونوں سے کوئی تعصب کر سکتا ہے تو یہ زیادتی ہے. ماضی میں بہت خامیاں تھیں, تعصبات تھے, کمیاں تھیں, سب کچھ ہوا. کوئی ملک بھی, صداقت صاحب یہ بھی ضرور کہنا بنتا ہے کہ کوئی ملک بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, وہاں پر ایسی فالٹ لائنز ہوتی ہیں جن کو کہ باہر کی جو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کو مسیوز کرتے ہیں. بالکل. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی, میں پنڈی میں رہتا ہوں نا, مطلب اسلام آباد میں میرا گھر ہے لیکن پنڈی کی میری پالیٹکس ہے, آدھا پنڈی آپ دیکھیں نا تو اس میں بعض محلے ایسے ہیں جہاں کی آفیشیل زبان ہی پشتو ہے, صرف پشتونوں کے. تو میں اگر آپ وہاں پٹواری یا پنجابی بولیں تو یو ول بی ون آف دی آڈز. تو آپ اس طرح کی بات کرنا, اور ہمارا, میں نے کرکٹ کھیلی ہے جو اپنے محلے میں, تو میری کرکٹ کے جو سارے لوگ تھے وہ تھی, اچھا ہاں اس کا پتہ نام کیا تھا میری ٹیم, وہ یاد آ گیا کیا, میری ٹیم کا نام تھا خان 11. جس کرکٹ ٹیم میں میں نے کھیلا اور 12-13 سال شاید کھیلا, اپنی میٹرک کی اس سے, اس کا نام ہی خان 11 تھا, اور اس کا جو سربراہ تھا وہ نثار خان تھا. باقی جتنے ہمارے, تو یہ بات کرنی اس وقت کرنی بھی مجھے زیادتی لگ رہی ہے کہ ہم, میں اس کو کوئی بات میں بھی تنقید میں آتا ہے, لیکن اب آئی ڈونٹ نو یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے کہ اب جب ان کو یہاں پہ مین سٹریم کرنے کا ٹائم ہے, اب جب فاٹا کے ایریاز میں ڈیولپمنٹ کرنے کا ٹائم ہے, اب آپ ایسی باتیں کر کے خراب کرتے ہیں. ابھی تو جو ہے پارٹی شروع ہوئی ہے, جس طرح سے کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ہمارے ساتھ کالر ہے سعودی عرب سے. السلام علیکم محمد اعظم صاحب. وعلیکم السلام باجی, ایڈوانس عید مبارک. ہماری آپ کو تو ایڈوانس نہیں کہوں گی, آپ کی تو آج عید ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ جو ہمارا وزیر بیٹھا ہوا ہے صادق حقانی صاحب, یہ اتنا اچھے انسان ہے. عمران خان کو سوچنا چاہیے, اس سے کام لینا چاہیے, اس کو بڑا عہدہ دیں. ہماری خواہش ہے, یہ ہماری خواہش ہے, اس بندے کو جتنا ہم اس کا سنتے ہیں نا رات کو اور دن کو, یہ اچھا انسان ہے اور بولتا بھی اچھا ہے. عمران خان کو سوچنا چاہیے, اس کو بڑی منسٹری دینی چاہیے. یہ اتنا اچھا انسان ہے. ہم آئیں گے تو سعودی عرب سے پاکستان, اس کو ملیں گے اور اس کو کھجور کا تحفہ دیں گے, ہماری زندگی رہی تو. اعظم بھائی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. وہاں مکہ مدینہ کے قریب ہے, ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے ملک کے لیے دعا کریں, ہمارے وزیر اعظم کے لیے دعا کریں کہ ہم جو اس وقت ایک مشکل ٹاسک لے کے بیٹھے پاکستان کی معیشت کو, کمزور معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا, اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے اور اس ملک کو ایک کامیاب, ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائے. آپ نے دعا کرنی ہے, اور آپ کے تمام الفاظ کا بہت شکریہ. ایک منٹ ہماری بات سنیں سر. جی ہماری بات یہ ہے, آپ اتنا خوبصورت انسان ہیں, اچھے انسان ہیں, بولتا بھی اچھے ہیں. عمران خان کو کیا پرابلم ہے, آپ کو بڑا عہدہ نہیں دیتے, کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا مطالبہ ہے. یہ فائدہ نہیں ہے, ایسی باتیں کرا کے آپ میرا فائدہ نہیں نقصان کر دیں گے. لوگ سمجھیں گے آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ کال کریں. بہت شکریہ محمد اعظم صاحب. لیکن لوگ, اچھا ویسے یہ بتائیں کہ جب سیاستدان کو ویسے تو ہم بہت کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور بیچارے کو گالیاں بھی پڑتی ہیں, اور میں ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ عام عوام کا یہ ہے نا, ایک ہے وہ دیتے ہیں. لیکن جب ایسے ہوتے ہیں لوگ جو آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب جن کی اتنی امیدیں, کبھی اس چیز سے خوف بھی آتا ہے کہ اتنی امیدیں ان کی ہم سے ہیں اور اگر ہم فیل ہو جائیں. روزے کا آج آخری روزے کا ٹائم ہے, یقین مانیں کہ یہ تو ہے جو آپ لوگ لائیو آ کے بات کرتے ہیں, ہمارے حلقے میں اتنا لوگ اتنا احترام کرتے ہیں, اتنی توقعات لگاتے ہیں, کبھی کبھی خوف آتا ہے
کہ یار ہم اتنا کریں گے بھی، کر بھی پائیں گے کہ نہیں، جس امیدوں سے لوگوں نے، مطلب میرے مقابلے میں شاہد خاقان صاحب 6 دفعہ MNA وزیر اعظم بنے، اور لوگوں نے مجھے ووٹ دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ اس نے ہمیں مایوس کیا، کبھی مایوس نہ کرنا. تو یہ ساری باتیں جو خوف بھی آتا ہے، لیکن دن رات ابھی بھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا نا، تو میری کوشش تھی کہ میں مری کوٹلی ستیاں کے بارے میں کوئی بات کر جاؤں. یہی ہوتا ہے، ذمہ داری ہے. میں اب پچھلے 2-3 دن سے پوری تحصیل مری کی ایڈمنسٹریشن، پنڈی کی ایڈمنسٹریشن، اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن، ان کو میں نے دوسرے لفظوں میں وقتہ ڈالا ہوا ہے کہ یار اس دفعہ کوئی بدنامی نہ ہو. یہ ذمہ داری ہے، لوگوں کی محبت کا احساس بھی ہے. لیکن میں نے لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہمیں، مجھے وہ میری پارٹی کو ووٹ دیا صرف باتیں سن کے، اس دفعہ انشاءاللہ ہم کام کر کے دکھائیں گے تو آپ سے ووٹیں مانگیں گے. چلیں اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائے. ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ ثنا ہے. ثنا صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ بتائیے کیسی ہیں؟ بس ٹھیک ہے. آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اچھا بہت شکریہ. بتائیے رمضان کیسا تھا آپ کا؟ الحمدللہ. آج میری سالگرہ ہے اور مجھے آپ سے عیدی بھی چاہیے اور گفٹ بھی چاہیے. عیدی اور گفٹ دونوں دیں گے، بالکل دیں گے. سالگرہ ہے آپ کی، سب سے پہلے تو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. لیکن پہلے آپ نے بھی ایک ہماری بات ماننی ہوگی. ہمیں یہ بتائیں ثنا کہ رمضان میں ایسی کون سی چیز یا کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی عادت ہے جو آپ نے اپنائی ہے اور جس کو اب آپ آگے پورا سال جو ہے اپنے ساتھ رکھیں گی؟ میں نے صبر کرنا سیکھا ہے رمضان میں. کیا سیکھا ہے؟ میں پورا سال صبر کرنا. اور میں چاہتی ہوں کہ جتنا پیشنس ہم رکھیں گے نا اپنی زندگی میں، ہم اتنا ہی آگے بڑھیں گے. بالکل بے شک ایسی ہی بات ہے کہ جتنا صبر ہو. میں ان کی ایک بات کو بہن جو بھی ثنا ہے، ایک بات کو، میری زندگی کا نا اگر جو میں نے سمجھا ہے کہ کامیابی کی اگر کوئی جتنی چھوٹی موٹی کامیابی ہے نا، اس میں یہ صبر کا اتنا بڑا رول ہے کہ میں کہتا ہوں ان اللہ مع الصابرین. بالکل جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، اور یہ تو مذہبی بات ہے، لیکن میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں آپ کو جب غصہ آئے وہ صبر کر جائیں، آپ کو اس چیز کا اتنا اچھا رسپانس اور ریوارڈ ملے گا. لہٰذا میں بارہا کہتا ہوں کہ ہر چیز میں پیشنس از دا کی، اور وہ بار بار ان اللہ مع الصابرین پہ یقین آتا ہے. بالکل. ثنا آپ کو ہم نے پیل کی جانب سے جو ہے وہ سینڈوچ میکر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آگے جو کہتے ہیں نا مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے، تو آپ کو آنے والے مزید سالوں میں بہت اچھی اچھی برتھ ڈیز دکھائے. بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب. یہ سینڈوچ میکر سے کال کرنے والے کو دیتے ہیں، کال کرنے والے آتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. آپ کے لیے تو بڑی بڑے تحفے ہم رکھ لیں گے، لیکن آپ فی الحال تو وہ کریں جو آپ کام کر رہے ہیں، اس میں زیادہ آپ کا دل وہاں لگے. آپ کے میں ٹی وی چینل کو کہوں گا کہ عید پہ اگر ہو سکے تو آپ اپنے چینل والوں کو بھیجیں اور ضرور لوگوں کے تاثرات لیں. اگر ہمارے کو کمی رہی تو بھی دکھائیں، لیکن جو آپ بہتری کر رہے ہیں وہ دکھائیں. اور میں آپ کے ذریعے پھر آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے. بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب. ناظرین یہاں پر ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے کرتے ہیں دوبارہ ملاقات. جب عید آتی ہے تو عید کے ساتھ فیشن بھی آتا ہے اور کھانا پینا بھی آتا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ بڑے ایسے لیتھل قسم کے سبجیکٹس ہیں جن پر کہ بات نہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ عید کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اور خاص کر رمضان والی عید جو آتی ہے، چھوٹی عید جس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اس کے بعد تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا ہے، اور ایسا نہیں کرنا. ڈوز اور ڈونٹ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گی ڈاکٹر نوشین عباس جو کہ ماہر غذائیت ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی قریشی. اب علی قریشی ماہر غذائیت نہیں ہے، یہ فیشن ڈیزائنر ہیں اور خاص طور پہ مینز ویئر جو ہے وہ یہ ڈیزائن کرتے ہیں. مونارکی ان کا برانڈ ہے. بہت شکریہ آپ دونوں نے وقت نکالا. کھانے پہ آتے ہیں لیکن پہلے کپڑے شپڑے پہن لیں، فیشن ہو جائے تو پھر کھانا کھائیں گے. تو علی یہ بتائیں کہ جو عید کے ٹرینڈز ہوتے ہیں اور آپ کی جو لیٹسٹ کلیکشن آئی ہے اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ لے کے آئے ہیں فار مینز؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. ہم لوگ، میں اسپیسیفکلی بیکاز مینز ویئر پہ کام کرتا ہوں تو ہمارے پاس شلوار قمیض، سوٹس، اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس دفعہ اسپیسیفکلی ہم نے آئیڈینٹی کے نام سے اپنی کلیکشن نکالی تھی. اچھا. جو کہ شلوار قمیض کے اندر ایک ویسٹرن ہم نے کلچر کو املگمیٹ کیا. اس کے ساتھ شلوار قمیض میں ویسٹرن کیسے آئے گا؟ اس کے اندر جو ہم نے ٹراؤزرز نکالے ہیں، وی ہیو اسٹرائپس آن دا سائڈز آف دا ٹراؤزرز اینڈ وی ہیو لوگوز آن ٹاپ آف دا چیسٹ.
سو بیسکلی دا کانسیپٹ از کہ بی یور اون سیلف. تو جو آئیڈینٹی آپ کے اندر ہے وہ ہم اس کا ایک لیکن کرتا تو دیکھیں ایسٹرن مطلب ہمارا ہے نا, کرتا شلوار یا پھر دوپٹہ ہے, تو اس میں ویسٹرنائزیشن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ اس کی کچھ فیوژن کر کے اس کے ماڈرن کٹس کے ساتھ ہم اس کو لے کر آتے ہیں. بیکاز آج کل کے جو سٹی اربن بوائز ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ شوق سے اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں. بالکل, تو وہ شارٹ کرتاز اینڈ ود دا سلم ٹراؤزرز دے لائک اٹ سو مچ. کلرز پہ اگر میں بات کروں کہ مینز ویئر, ہمارے خواتین کے تو بہت کلرز ہیں, اور ہم سے تو ہمیشہ مردوں کو گلہ ہوتا ہے کہ بیگم جو ہے وہ پنک کلر کی شرٹ لینے بھیجتی ہیں تو وہ پنک لے آتی ہے, تو وہ کہتی ہے نہیں یہ تو ہاٹ پنک ہے, میں نے تو شاکنگ پنک مانگا تھا, اور اچھا نہیں شاکنگ پنک بھی نہیں مانگا تھا, میں نے تو لائٹ پنک مانگا تھا اور بیبی پنک مانگا تھا. وہ جو کلرز ہے نا ہمارے, ہم میں ذرا کمپلیکیشن زیادہ ہے تو ہم کلر, اب تو مردوں میں بھی پہلے ہم ایک زمانہ ہوتا تھا جب وائٹ, بلیک اور گرے اور بلو ہوتا تھا, اب ان کے بھی بہت سارے کلرز ہیں. کون کون سے کلرز اس سیزن میں ٹرینڈ میں رہیں گے؟ کیونکہ سمرز کا موسم سمرز ہے تو اس وقت لائٹ کلرز, پیسٹل کلرز جو ہیں وہ ان فیشن ہے. لائک اسکائی بلو, بیج کلر اور اسی طرح کے جو پیسٹل کلرز کے کمبینیشنز ہیں اس میں کرتا ٹراؤزرز بہت پسند کر رہے ہیں لوگ. میں اگر اپنی اسپیسیفک کلیکشن کے حوالے سے بات کروں تو میں ہر دفعہ ایک تھیم کے اورینٹڈ کلیکشن نکالتا ہوں. تو یہ اس دفعہ جو ہم نے نکالی تھی اس میں بلیک اینڈ وائٹس زیادہ تھے, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ریڈ اور اس کی اسٹرائپس دیں تو وہ لوگوں نے بہت پسند کیا. تو یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری پرسنالٹیز کے اندر کلرز موجود ہیں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, اور ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اپنے آپ کو سم ٹائمز, اور وہی آئیڈینٹی ہم نے ریوائیو کی اور لوگوں نے بہت پسند کیا. میں تو اٹ واز این اوورwhelming response this Eid for me. اچھا, ہم نے سارا رمضان تو ہم نے بات کی کہ اپنے ڈی ہائیڈریشن کو کس طرح سے کم کریں نوشین, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈرنکس اور ہائیڈریشن اور فلوئڈز جو ہیں وہ کتنی ضروری ہیں. لیکن اب کھانے میں ایسی کون سی چیزوں, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اسٹمکس جو ہیں وہ بھوکے رہنے پر اور جو ہے نا اس طرح سے عادی ہو گئے ہیں, اب اگر وہ بہت مرغن یا بہت اس طرح کے کھانے کھائیں یا ایون بہت کم بھی مرچوں والا کھانے کھائیں تو ان کو برننگ شروع ہو جائے گی. اور بہت سے میرے اپنے گھر میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھا سکتے, ہمیں دیکھ کے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے, تو وہ لوگ کیا کھائیں ایسا؟ اچھا, ایک تو یہ اس کے ساتھ نا بڑا اچھا ہے شفا, جیسے آپ نے کہا کہ لمبا ہمیں آورز کی عادت ہو گئی ہے, گیپ بہت زیادہ گیپ رکھنے کی, اور ہمیں ان آورز میں اب بھوک ہی نہیں لگی. ایگزیکٹلی, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. دا پیپل جو ان کا جو ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں, میرا ان کو مشورہ ہے کہ ایک ٹرم کہلاتی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, جو ہم جنرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہم کرتے ہیں, اس پورے مہینے میں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا فائدہ اٹھائیں, اور جب آپ اپنی اس میں دو ونڈوز ہوتی ہیں, ایک ایٹنگ ونڈو ہوتی ہے, ایک فاسٹنگ ونڈو ہوتی ہے. فاسٹنگ میں آپ سے پانی اور اسبغول اور بلیک کافی اور یہ ساری ڈرنکس لے سکتے ہیں, جوسز وغیرہ نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ وہ پئیں, اور اپنی ایک ایٹنگ ونڈو رکھیں جس میں آپ 6 سے 8 گھنٹے کی آپ کے ایٹنگ ونڈو ہوتی ہے, جس میں آپ اپنا جو بھی آپ کا دن کا کھانا آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں نے جتنا میں کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں, تو آپ اس کو اس میں کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے سوال کیا کہ جو لوگ جن کو عادت نہیں, فیل نہیں ہوتا, آف کورس آپ کا سسٹم ویسا ہو گیا, تو اچھی بات ہے جس وقت آپ کو نہیں فیل ہو رہا تو آپ اپنے آپ کو زبردستی مت کریں, لیکن کوشش کریں کہ رات کا, وہی والی بات ہے, آپ نے کہا 7 بجے تو ہم اب سے افطاری کرتے تھے, تو ہم اس کو اپنا ڈنر ٹائم بنا سکتے ہیں, تو آپ اس کو اپنا ڈنر ٹائم بنا لیں, اور آپ کوشش کریں کہ کھانا جو ہے وہ اس وقت کھا لیا جائے, اور گرینز وغیرہ اس میں ہو, چپاتی ہو, چاول ہو, براؤن رائس کا استعمال کریں, سبزیوں کا استعمال کریں, آئل کم لیں, کیونکہ جنرلی میدے کو عادت نہیں ہے. اگر آپ نے بہت کلین ایٹنگ کی ہے رمضان میں اور آپ بہت زیادہ ڈیپ فرائڈ چیزیں نہیں کھاتے ہیں, تو پھر ایسا کریں کہ آپ کھانے بھی کم گھی میں پکائیں یا کم تیل میں پکائیں, اور سلاد اور سبزیاں تو ہمیشہ سے, تازہ فروٹ ہمیشہ سے آپ کے اس کا پارٹ ہے, لیکن فروٹ جو ہے وہ میں کہتی ہوں ہمیشہ دن میں لیں, رات میں نہیں لیں, کیونکہ رات میں جو ہے وہ گلوکوز آپ برن آؤٹ نہیں کرتے ہیں. جتنا لائٹر میٹ آپ کا میل آپ کا رات میں ہوگا نا, آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہے. کہ جو ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں ہمارے لڑکوں کے لیے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ فیشن میں کہاں غلطی کرتے ہیں اور کون سی چیز ہے جو ان کو کرنی چاہیے, جو وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ شاید اچھی نہ لگے یا شاید یہ ٹھیک نہیں ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیں جلدی جلدی. ہمارے فیشن کے اندر, مینس فیشن کے اندر جو سین ہے اس میں یہ کہوں گا کہ بوائز جنرلی اپنے رائٹ سائزز نہیں پہنتے. آپ جب بھی مطلب 90% of the people out there, if you see them, they're not wearing their right sizes. Either their shoulder are going down or their sleeves are long and they're wearing sloppy shirts, جس کی وجہ سے trousers are not fitted, they're not appropriate, ان کی waist loose ہوتی ہیں, یا کوئی بھی ایسا ہوتا ہے, lengths لمبی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ایک آدمی کی جو بے شک if he's healthy or he's slim, اس کی پوری اٹائر کی لک ہی چینج ہو جاتی ہے. If you're wearing your right size and if you're not even wearing a nice color or not nice clothes, آپ کے کپڑے اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. Number 1. Number 2, you do not wear
checks in the trouser and you do not wear checks in the shirt. अच्छा, एक हो सकता है yeah, that's a big no. यानी कि दो अगर आप चेक्स पहन रहे हैं in the trousers और आपने शर्ट में भी चेक्स पहन लिए तो आप एक चलती फिरती अखबार लगेंगे या कोई भी बेड शीट लगेंगे जिसको आप पहचान तो चेक के साथ अगर दूसरी चीज हो तो वो क्या होगी? So if you're wearing a nice check trouser, you should wear a nice white plain shirt or a black shirt, ताकि आप बेशक आप कलरफुल हाँ बेशक आप कलरफुल ट्राउजर्स पहन लें, और अगर आप अपने चेक्स पहने शर्ट में, यू वेयर अ नाइस जीन्स विद दैट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जीन्स पहने, ड्रेस शर्ट पहने, आप टी शर्ट्स पहने, बट यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट द कलर, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट कि आप लाल कलर पहन सकते हैं, मैं तो बॉयज़ को कहता हूँ आप लाल कलर पहने, आप पिंक पहन सकते हैं, हमारा तो पिंक पे झगड़ा है अभी, आधी कॉम पिंक पे ही नहीं रजामंद होती, लड़के नहीं कहते कि पिंक कलर की शर्ट विद अ नाइस ब्लू सूट, इट लुक्स सो ऑसम। नौशीन आपकी तरफ आऊंगी कि खाने में अब ज़ाहिर है रमज़ान तो ख़त्म हो गया है आज से, और जो है डूज एंड डोंट्स हम क्या करें और क्या ना करें? सबसे पहले तो ये है कि अब इस बात का फ़ायदा उठाएं कि हम पानी किसी भी वक्त पी सकते हैं, हाइड्रेशन लेवल्स, क्योंकि मौसम जो है वो गर्म है, गर्म से गर्म तर होता जाएगा, अगले 2-3 महीने हमारे पास ये है, तो पानी का इस्तेमाल आपने रखना है, सादा पानी, और ये बात याद रखिएगा सादा पानी का इस्तेमाल होता है, जो कॉफ़ी और ग्रीन टी या चाय है वो पानी में नहीं शामिल होती, पानी के ज़ुमरे में नहीं आता। एग्जैक्टली, पानी है, डिहाइड्रेशन आपको पानी जो है, सफ़ेद पानी जो हम जिसको कलरलेस वाटर बोलते हैं, H2O, वही आपने लेना है, ठीक है। दूसरा ये है कि नाश्ता जो है हल्का रखें, क्योंकि आपके मैदे को नहीं आदत होगी, आपने जैसे ही ईद का सुबह या आगे भी चल के आपकी जो नाश्ता है वो हल्का होना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैदे को आपने आदत डालनी है नाश्ते की, वरना हम सहरी करके ही फिर पूरा दिन हम फास्टिंग कर रहे होते थे। उसके अलावा ये तो बहुत ज़्यादा जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं जैसे कि निहारी पाए, ये चीज़ें जो है वो अवॉइड करें। तो अभी रमज़ान ख़त्म होने के लिए इंतज़ार ही इस चीज़ में बैठे हैं कि जाके अगले दिन पहला जो नाश्ता है वो निहारी और पाए का करें। अगर आप वही वाली बात है, हम रोक नहीं सकते, आप एतदाल में खाएं, लेकिन फिर आगे लंच आप लाइट करें। एग्जैक्टली, लंच वही वाली मैंने बात की, अगर लंच हैवी हो गया तो डिनर लाइट करें, और अगर आपका डिनर हैवी है तो अगले दिन ब्रेकफास्ट लाइटर लें। आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपने बैलेंस, और वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो आपका इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही देगा आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशीन, आप दोनों को भी बहुत शुक्रिया अली, और आप दोनों को भी एडवांस में बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि आज चांद जो है वो नज़र आ जाएगा, मतलब आलूद है लेकिन फिर भी रोयत हिलाल कमेटी ने कहा है कि चांद नज़र आ जाएगा। तो नाजरीन यहाँ पर मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो करते हैं दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन नाजरीन। अब मेरा ख्याल है वो टाइम है कि जब हम आपको अपनी टीम से मिलवाएं, और हमारी टीम में 2 लोग हैं जिनको आप कैमरे के आगे देखते हैं, और जो साथ उनके बैठी हैं उनमें से उनको आप कैमरे के पीछे देखते हैं। यहाँ पर मेरे साथ है सादिया, तूबा और इंशा। इंशा, सादिया और तूबा, कैसे हो सारे? हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। रमज़ान तो तकरीबन आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और रमज़ान के बाद फिर होती है चांद रात, अफ्तारी के बाद ही चांद रात हो जाती है, बिल्कुल फौरन से फीलिंग आने शुरू हो गई है। इतने अच्छे तैयार हुए हो, चांद रात ही है। सादिया, चांद रात पे क्या करती हो? मैंने चांद रात पे जाना है, मैंने चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी भी लगवाऊंगी शायद इस बार मैं तो, और इसे लेके जाऊंगी ना साथ। हाँ, ये तो जोड़ी नाजरीन साथ साथ है ना, ये तो साथ साथ चलती है। इंशा की तरफ आते हैं, फिर तूबा की तरफ आएंगे। हाँ। इंशा, आपकी ईद कैसी होती है? अब फाइनली ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी, आपको मिल जाएगी छुट्टी फाइनली 1 महीने के बाद और वो भी बहुत मुश्किल से। क्यों मुश्किल से? क्यों? ये बहुत दुखी है। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बिल्कुल 1 महीना पूरा छुट्टी नहीं मिली। 3 दिन से ये 3 बजे छुट्टी मांग रही है, मांग के छुट्टी, लेकिन फिर भी सर ने कहा कि नहीं जाना। तो सब्र का फल तुम्हें ज़्यादा अच्छा मिले। लेकिन वैसे चांद रात पे इंशा आपकी क्या होती है मसरूफियत? मार्केट वगैरह जाती हूँ, चूड़ियाँ वगैरह लेना। वैसे मैं ज़्यादा मेहंदी की शौकीन नहीं हूँ, नहीं लगाती नहीं, लेकिन इस दफ़ा सोचा हुआ है कि मेहंदी भी लगाऊंगी। क्यों, इस दफ़ा क्या खास बात है? वैसे ही फॉर अ चेंज। चले। अच्छा, और तूबा आप? मेरी तो चांद रात पे बुकिंग हो जाती है। जो मेरे घर में छोटे नहीं, मैं बताती हूँ ना, सुनो तो। जो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो कहते हैं कि वो मेहंदी लगवाते हैं मेरे से, क्योंकि मैं नहीं लगाती, तो वो रेडी बैठे हैं कि अब मैं घर जाऊंगी तो बस मैं उनके मेहंदी लगूँ। ये मेरा चांद लगाती हो वैसे? हाँ। अच्छा, हमें ये नहीं पता था, तो मुझे लगवाने का शौक नहीं है, लेकिन तूबा से फिर हम मेहंदी लगवा सकते हैं। लेकिन अच्छा, टेलर से कपड़े आ गए?
यार टेलर का मत पूछो। अच्छा, रेडीमेड ले लिए थे, तो टेलर के मुझे इस दफा कोई वो टेंशन याद नहीं है, हमने पिछली बार भी बहुत खवारी की थी, तो इस बार तो हमने डिसाइड किया रेडीमेड। ये तो वही रेडीमेड वाले दोनों। लेकिन इंशा के साथ जो है टेलर की एक स्टोरी जो है वो एसोसिएटेड है। इंशा को मैं कहूंगी जरा हमारी आवाम के दुख में मैंने इस दफा बराबर की शरीक हो जाए, अपनी जो स्टोरी है वो सुनाएं। मुझे पता था कि पूरा रमजान मैंने बिजी रहना है, तो मैंने इस दफा ना टेलर को पहले ही रमजान स्टार्ट होने से पहले ही कपड़े वगैरह लेके दे दिए थे। और 3rd अशरा स्टार्ट हुआ तो मैं उसके पास जाना, चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं आपको दे दूंगा। कल रात को मेरे कपड़े आए हैं और उनको देख के मैं 2 घंटे रोती रही हूँ। उनका जो हाल था, बस उसने ऐसे बस बनाए हैं कि वो पहनने लायक नहीं है। कभी कोई इसे अच्छा फल नहीं मिला। मतलब है कि आप फिर जाएं ना, लेकिन शॉपिंग करने का मौका वैसे ही नहीं मिला ऑफिस की वजह से, और जो लिया था वो भी खराब हो गया। कौन सी चीज़ है जो आपने कहा है कि अब ये मैंने सीख ली है या मैंने अपना ली है और अब ये मैं रमज़ान के बाद भी अपने साथ चलाऊंगी? मैंने तो यही, जो मैंने बात भी की थी पहले भी, कि भाई रमज़ान का मकसद ये है कि दूसरों की हाजत को पूरी करना, उनकी हाजतों को महसूस करना। तो मैं तो यही करूंगी, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करूंगी। बिल्कुल। तू बताएं। इस रमज़ान से ना मेरे अंदर 2 चीज़ें आई हैं। अच्छा। एक तो मैंने सब्र सीखा है, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, मगर इससे मैंने सब्र सीखा है। और दूसरा, एक जो कंफर्ट जोन के अंदर एक इंसान रहता है ना, कि उसको हर जगह कंफर्ट चाहिए, तो मैं कहती हूँ उससे बस बाहर आना चाहिए। बाहर आओगे तो फिर बहुत कुछ सीखते हैं आप लाइफ में। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप सीखते हैं। हाँ, आप बताएं इंशा। मुझे ना आपका ये रमज़ान तो था बड़ा टफ। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मतलब इस दफ़ा बहुत कंट्रोल किया है पूरा रमज़ान। तो इस दफ़ा यही सोचा हुआ है कि इस पे गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि सब्र करना है, क्योंकि वही बात है कि मुझ में भी सब्र नहीं है। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का भी आज इख्तिताम होता है। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हमारे मुल्क को याद रखें, हमारी टीम को याद रखें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखें। ये बात बार बार मैंने और उवैस ने थ्रू आउट दी रमज़ान की है कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी दुआओं में रखें, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। और ये बात आप उनसे पूछें कि जिनके पास आज़ादी नहीं होती, तो उनसे पूछें कि आज़ाद वतन का मतलब क्या होता है। और एक और चीज़ कि उम्मत मुस्लिमा, हमारे बहुत से ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं जिन पर जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको भी दुआओं में याद रखें। और जहाँ जहाँ हो सके अपने गरीब और मस्कीन, अपने से नीचे देखें तो आपको वो लोग मिलेंगे जिनकी आप मदद कर सकेंगे। हमें दीजिए अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त। अपनी ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाइए और ईद में भी गरीबों को और मस्कीनों को और ज़रूरतमंदों को याद रखें। और हमारे जितने देखने वाले जो आज ईद मना रहे हैं, उनको एक तरह से एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया।